تعالیٰ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، ظاہری اصول تو یہ ہوتا ہے کہ علم کے بعد عمل ہوتا ہے، لیکن نوازشیں جب بے انتہا ہو جاتی ہے اور بغیر استحقاق کی ہوتی ہے تو پہلے عمل وہ ہو جاتا ہے، بعد میں اس کا علم ہو جاتا ہے۔ پہلے عمل ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کا علم حاصل ہو جاتا ہے، حالانکہ عمل کے میدان میں علم پہلے ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ عمل کو عمل بنانے کے لیے بھی دنیا کہتی ہے کہ علم ضروری ہے، لیکن قبولیت کے راستے کا اصول اللہ نے الگ بنا دیا کہ مقبولین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش خاص کا نظام جن بندوں پر ہوتا ہے، عمل پہلے کروا دیا جاتا ہے، بعد میں اس عمل کی اہمیت اور اس کی توفیق کی فضیلتوں کو بعد میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی نعمتوں اور انہی عطاؤں کے لینے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائیں۔ پہلی سے نعمت میں کیوں انکار کریں کہ تمہارے ہمارے سامنے ان اولیاء اکرام کی نسبتوں کی محفلیں، بزرگان دین کی عظمتیں، ان کی وہ نوازشیں جو ان کے یاد کی محفلوں کے اوپر جو ان کی توجہات کی نوازشیں ہوتی ہے، کیا ہم نے اور تم نے کیا اس کا علم حاصل کیا تھا یا تم کو ہم کو اپنے گودوں میں یہ علم دیا گیا تھا؟ یہ چشمے تو ہم خوش نصیبی کہوں گا، بد نصیبی نہیں کہوں گا، چونکہ زمانے کو برا کہنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ یہ چشمے تو سوکھ رہے ہیں، اولیاء کی نسبتوں کی محفلوں کی عظمتوں کو ختم نہیں بلکہ اس کو تو گمراہیت اور ایجاد وقت اور بے وجہ قرار دیے کی صدومت کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم وہ زمانے میں نہیں ہیں کہ جو ہم کو اپنے ماں باپ کے اور پشت اور در پشت ایسے ماحول ملے ہو کہ جہاں پر ان محفلوں کی عظمتیں اور بزرگان دین کی ان نوازشوں کی یہ راستوں کی عظمتیں اور فضیلتیں معلوم ہوں، بلکہ اس زمانے میں ہم ہیں کہ جس زمانے میں یہ چشمے سوکھ رہے ہیں، ایسے وقت میں یہ رخ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں کہ عمل پہلے کروا رہے ہیں، فضیلتوں کو بعد میں بتا رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خدمات اور جو کچھ بھی حضرت خواجہ ابو طالب کی وہ خدمات میرے آقا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، حضرت خواجہ ابو طالب تو ظاہری اعتبار سے نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کے اعلان نبوت کے بعد میں حضرت خواجہ ابو طالب کی وہ عظمتوں کو دنیا اور قیامت تک امت نے محسوس کیا۔ مکہ المکرمہ کے اندر میں حضرت خواجہ ابو طالب کی ان خدمتوں کو اتنا نہیں سراہا گیا تھا، لیکن وہ کون سی خدمت حضرت خواجہ ابو طالب کے ذریعے سے ہو رہی تھی کہ اعلان نبوت کا مرکز حضرت خواجہ ابو طالب کے مکان کو بنایا گیا، اور میرے آقا کے نبوت کے اعلان، اس نبوت کی دعوت کے لیے سب سے پہلا دستر حضرت خواجہ ابو طالب کے مکان پر بچھایا گیا، جس کی میزبانی حضرت خواجہ ابو طالب نے فرمائی، اور ان آنے والے مہمانوں کی میزبانی کے لیے خواجہ ابو مطلب کے شہزادے حضرت خواجہ ابو طالب نے کی، اور مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو دعوت دی اور جمع کیا۔ یہ سب کچھ اس وقت میں ہوا جبکہ فضیلت کا علم نہیں تھا، عمل پہلے ہوا اور فضیلتیں بعد میں زمانے نے جانی۔ یہ بھی نوازشوں کا ایک رخ ہے میرے آقا کے نارن پاک مصطفیٰ کا۔ اب انہی صورتوں کے اندر میں ہم 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، ناقدری مت کرو کہ ان بزرگوں کی نسبتوں کی محفلوں پر کیا ملے گا، ان نسبتوں کے اوپر کیا نوازشیں ہوگی۔ پہلے محفلیں قائم کی جا رہی ہے، کیا خانقاہ محمدی والوں کو یہ 10-11 سال کے نظاموں کے اندر میں کیا تمہارے گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی کا کوئی نظام کا تصور تھا؟ کیا ان محفلوں کو تم اپنے گھروں میں ان بزرگوں کی نسبتوں کی کروانے کا کوئی اصول تھا؟ کیا اس طرح کی محفلیں تمہاری خانقاہوں، تمہاری مسجدوں، تمہاری گھرانوں کے اندر میں ہو کر یہ خیرات کے ملنے کا کوئی نظام تھا؟ نہیں تھا۔ 100 200 سال 300 سال پرانی تاریخ پر بھی چلے جاؤ،
تو محدثین اور اہل حق کے زمانوں اور پھر کاملین کی زندگیوں کے اندر بھی یہ مخصوص خیرات ایک مخصوص انداز میں تقسیم ہوتی تھی. لیکن یہ کیا نوازش کا انداز ہے نارائن پاک مصطفیٰ کا؟ اور کیا یہ خواجہ خواجگان کے غلاموں اور ان کے نام لیواؤں کو میرے خواجہ جی کے عطاؤں کا پہاڑ ہے کہ نوازشیں پہلے کی جا رہی ہے، عمل پہلے کروایا جا رہا ہے، فضیلتوں کو اور اس کی اہمیتوں کو بعد میں علم میں لایا جا رہا ہے؟ ہمیں علم کی ضرورت نہیں، ہمیں معلومات کی ضرورت نہیں. یا خواجہ جی ایسے ہی ہمارے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس نظام کو قیامت تک کے لیے اپنے تصرف کے ساتھ میں قیامت تک چلاتے رہے. یہ رخ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو تفصیلات ہمارے سامنے آئی میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، بظاہر ہمارا اور تمہارا تو ملکوں کی بندشیں اور دراروں کی وجہ سے اور ظلمتوں کی وجہ سے تو شاید کہ بظاہر ہمارا تمہارا ظاہری اعتبار سے دادا گنج بخش احمد رضوان کی بارگاہ کی حاضری تو بظاہر زندگی میں ناممکن ہے. اور ہم ایسے چیزوں سے احتیاط بھی کریں گے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے آقاؤں کا معاملہ ہے کہ جا کر جو کچھ لیا جا سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سچے دل سے اگر ان کو یاد کرو تو وہ خود ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہم اصرار نہیں کریں گے پاسپورٹ پر، ہم اصرار نہیں کریں گے ملک کی سرحد کو پار کرنے پر، ہم اصرار نہیں کریں گے ہم کو وہاں پر جا کے کچھ ملے گا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر میرے صحیح قلب کے ساتھ میں ہم نے دادا گنج احمد رضوان کی نسبت کی محفل کو کیا. اور میرے بچے اب کل سے جو اپنے گھروں کے اندر میں دادا گنج بخش احمد رضوان کی نسبت کی محفلوں کو اپنے گھروں میں کریں گے. اور شکر ہے دادا گنج بخش احمد رضوان کی نوازش کا کہ آج خانقاہ محمدی کی نسبت کی ساری خانقاہوں میں محفلیں ہو رہی ہے اور سارے مریدین کے مکانوں پر خوش نصیب ہوں گے وہ جو میرے دادا گنج بخش احمد رضوان کی نسبتوں کی محفلوں کی سوغات اپنے گھر میں لیں گے. وہ کتنے بابرکت گھر ہوں گے اور وہ گھروں کے اندر اتنی نورانیت ہوگی. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اولیاء کے تذکرے سے نزول و رحمہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. رحمت کی صورت کے اندر میں رحمت کے بے شمار الفاظ کا ترجمہ ہے. ہدایت بھی رحمت کے شعبے میں آتی ہے، دل کا سکون بھی رحمت کے شعبے میں آتا ہے، گمراہیت سے بچنا بھی رحمت کا نظام ہے. بے شمار اس کے الفاظ ہیں. اب اولیاء کے تذکروں پر اپنے گھروں کے اندر میں دلیل تو نہیں پوچھیں گے نا. خانقاہوں میں کرو، مسجدوں میں کرو، گھر کیا ہے؟ بیچارے جو کچے پکے ادرے چاول والے ہیں وہ لوگ بھی تعجب کرتے ہیں کہ ان محفلوں کو خانقاہوں میں مسجدوں میں تو ٹھیک ہے لیکن یہ گھروں میں کیوں؟ کہ باضابطہ اشتہار لگا کر جشن عظمت اولیاء کبھی تاج الورا کے نام پر ہے تو کبھی غریب نواز کے نام پر، کبھی غوث الاعظم کے نام پر، تو کبھی حضرت یوسفین کے نام پر، اور تو کبھی صابر پاک کے نام پر. یہ میرے بچوں یہ نہیں کہنا کہ کسی کی عقل کی اپج ہے یا کسی کے علم کی معیار اور معراج ہے یا تمہارے پیر کا نعوذ باللہ کوئی کمال ہے. نہیں، بلکہ خدا کی قسم صرف خواجہ خواجگان کی نوازش ہے جو سب کو نوازنا چاہ رہے ہیں. اب جن میں جتنی ہمت ہو جو لینے کی ہو، خواجہ خواجگان کی اس نوازش کا حصہ اپنے گھروں میں اپنی نسلوں کو دلاؤ اور اپنے ذمے لو. نوازنے کے لیے تو کل اولیاء تیار ہے، عطا کرنے کے لیے تو تیار ہے. چاہے وہ دادا گنج بخش لاہوری رحمت رضوان ہو، کہ چاہے حضور پیران پیر ہو، چاہے خواجہ اجمیر ہو، اور چاہے کوئی اور ہو، سیدنا جنید بغدادی رحمت رضوان ہو کہ سید سختی رحمت رضوان ہو. یہ خصوصیت یہ گلدستہ نہ کہو حقیقت کا اظہار کہ خانقاہ محمدی کو خانقاہ محمدی کی صورت میں عطا کیا گیا ہے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نوازشوں کا ایک نظام تو یہ ہے کہ علم کے بعد فضیلتوں کو معلوم کر کے فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے. لیکن خاص ایک نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص شروع سے یہ چلا ہے کہ پہلے عمل کروا دیا گیا اور پہلے نظر کو بند رکھا گیا اور وہ اعمال کروا دیے گئے کہ پھر بعد میں پتا چلا کہ اچھا یہ خدمت پر ہم اور یہ خدمت ہم سے ہو گئی اور یہ کام ہمارے ہاتھوں پر ہوگا. جس کی مثال میں نے حضرت خواجہ ابو طالب کی دی ہے. عام اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر میں کلمہ نہیں پڑھے. ارے انسانیت کو کلمہ جن کی دعوت کے صدقے میں، جن کے مکان کے صدقے میں ملا،
جو خود موحد تھے اور جو خود ایمان والے تھے، ان کو اظہار ایمان کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی حکمت تھی میرے آقا نے، اور وہ حکمت کا راز بھی حکمتیں میرے مصطفیٰ جانے، خواجہ ابو طالب جانے۔ ہم اپنے عقیدے کو گندا اور ناپاک نہ کریں، کرنے تو جن کا ہے خدا انہیں بھی طاقت عطا فرمائے، اسلام کا نور عطا فرمائے، ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو طالب کے سامنے جب میرے آقا نے ظاہری طور پر یہ بات فرمائی کہ میرے چچا آپ میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تو آپ کلمے کا اظہار کیجیے، تو حضرت خواجہ ابو طالب نے کیا فرمایا؟ انکار نہیں فرمایا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ۔ تب تو کہہ سکتے تھے تم حضرت خواجہ ابو طالب کے بارے میں، لیکن حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اپنی زبانوں کو اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ کیا فرمایا کہ کر دیتا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا یا رسول اللہ، لیکن مطمئن رہے۔ منشا یہ ظاہر فرمائی کہ میں اگر کر لوں تو پھر حالات دیگر ہو جائیں گے۔ اب میرے بڑھاپے کے کمزوری کے حالت کے اندر میں ان کے اوپر جو روپ ہے ان میں رہے گا، میں جو تمہارا ڈیفینس کر رہا ہوں اپنی زبان میں کر رہا ہوں، اس میں مشکل آ جائے گی۔ کہہ دیا جائے گا وہ بھی اپنے بھتیجے کی طرف میں ہو گئے تو میں ہوں تو تمہارا ہی۔ اور یہ بات عقیدے کے اعتبار سے کہ اللہ تو گوارا ہی نہیں کرتا کہ اپنے محبوب پر کسی کا احسان رہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ حضرت خواجہ ابو طالب کی کمائی کا فائدہ میرے مصطفیٰ نے حاصل کیا، اللہ نے یہ نظام بنایا اور سب کچھ ہوا، تو وہ تو میرے مصطفیٰ کی اور حضرت خواجہ ابو طالب کی حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان روکھے سوکھے ظاہر کو کہہ کر جو پیاس کو پیاس بنا دینے کی چکر میں رہتے ہیں، اپنے ایمان کو تو سنبھالو۔ حضرت خواجہ ابو طالب کے ایمان کا سوال تم سے تھوڑی ہوگا، حقیقت سے واقف نہیں ہے تو زبانوں پر تالے لگاؤ۔ یقیناً میرے دوست میرے بھائی، حضرت خواجہ ابو طالب جن کے ایمان اور جن کی وجہ سے اسلام کو یہ عروج عطا ہوا، اور اس وقت میں میرے آقا کو جس وقت میں ظاہری سہارے کی ضرورت تھی تو خدا نے حضرت خواجہ ابو طالب کی صورت میں ایک سہارا نہیں بلکہ پگھلے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرح سے میرے آقا کو عطا فرمایا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت خواجہ ابو طالب یہ نہیں جانتے تھے، لیکن کروالیاں پہلے گیا، بعد میں ہم جو گواہی دیتے ہیں حضرت خواجہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام زندگی میں یہ چیز اور یہ ایوار حضرت ابو طالب کو نہیں۔ حضرت مولانا مشکل کشا علیہ السلام کے بچپنے کی حالت میں اور پھر آپ کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اور آپ کی رفاقت اور اس کی وجہ سے جو عصمتیں ملی ہے، بعد میں جب میرے آقا کی زبان مقدس سے کہ علی کا ساتھ تو یہ بات کہ ایمان کے بعد کا ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں تو علی اور میں ایک ہی درخت کے ایک ہی جڑ کے دو شاخ تھے، ایک نور کے دو حصے تھے۔ پہلے کروالیاں گیا اور بعد میں پھر معاملہ سامنے آئے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں میرے بھائی اور میرے بچوں، یہ عطا اور نوازشوں کا نظام ہے کہ پہلے عمل کروا دیا جائے، اس کے بعد پھر اس کا علم دیا جائے۔ عمل کے میدان میں تو علم ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن راہ طریقت جو نوازشوں کا نظام ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کرنے کا موقع پہلے دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کا علم سامنے آتا ہے، اور وہ جو علم سامنے آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر پھر پگھلے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرح سے اپنے آپ کو جما دے۔ اب ان نظاموں کے بارے میں اعتقاد پیدا نہیں بلکہ عقیدہ بنا لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے حق کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور حق کی راہ کے اندر میں گمراہیت کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں خوش قسمتی ہماری اور آپ کی ہے کہ یہ نوازشوں کا سلسلہ ہر مہینہ اور ہر ہفتہ، بلکہ ہر ہفتہ نہیں روز کا سورج نکلتا ہے تو خانقاہ محمدی کی صورت میں اہل خانقاہ محمدی کے لیے نوازش اولیاء کے تحفوں کی کشتیاں تم تک پہنچتی ہے۔ روزانہ تم اولیاء کی محبتوں کی محفلوں کو کرتے ہو، اور آنے والے ربیع الاول کے مبارک مہینے کی تیاریوں کے اندر میں تم لوگ جو مشغول ہو، یہ نوازشوں اور یہ عطاؤں کے لیے پہلے سے تیار تو کیا جا رہا ہے۔ یہ نوازشوں کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے عمل بعد میں فضیلتیں،
لیکن حالات اور زمانے کے اعتبار سے ربیع الاول کے اہتمام کی توفیق تو تم خانقاہ محمدی والوں کو یا الحمدللہ امت میں آج بھی یہ چیز باقی ہے کہ ربیع الاول کا اہتمام، 12 روزہ محفل میلاد کا انعقاد، بڑی بڑی مجلسیں، بڑے بڑے لنگر۔ اللہ تعالیٰ پھر سے امت اپنے محبوب کی نسبت پر اپنے آپ کو قربان کرنے کی جذبے امت میں پیدا فرمائے، جو ایمان کی پہچان ہے۔ سرزمین حیدرآباد پر چل جاؤ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہاں پر تو اپنوں سے نہیں بلکہ بزرگوں سے پوچھو جو حیدرآباد کے ہیں، وہاں کے مارواری برادری، وہاں کے غیر مسلم حضرات بھی 12 ربیع الاول کا اہتمام اس شب امت کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ بازار بند ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف سے لنگر لوٹائے جاتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں جو بظاہر میں مسلمان نظر نہیں آتے۔ تو یہ حضرت ہے کہ نہیں ہے یہ چیز؟ ان کی طرف سے معلوم ہوگی کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو یہ فضیلتوں کی بنیاد کے اوپر، لیکن خانقاہ محمدی کو پھر نوازشوں کا نظام کیا چلا کہ ربیع الاول کے آنے کے بعد میں اس کا اہتمام، محفلوں کا انعقاد انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ زندگی باقی رہے گی تو پہلی ربیع الاول سے انشاءاللہ ہر مرید کے گھر میں عصر کی نماز کے بعد سے آدھا گھنٹہ درود شریف بآواز بلند پڑھ کر اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام چلے گا۔ اپنے گھروں کے اندر میں مسورات، بچے مل کر بیٹھ کر 12 ربیع الاول تک، 11 ربیع الاول تک باہر کے حضرات اپنے گھروں کے اندر میں عصر کی نماز جلدی پڑھ لیں اپنے گھر میں۔ 4:45 بجے تو ٹائم 4:30 بجے شروع ہو جا رہا ہے، 4:45 بجے نماز پڑھ لیں مسورات اور بچے، اور پھر اہتمام اپنے گھر کے دستر پر بیٹھ کر ہاتھوں میں تسبیح ہو کہ چنچے ہو، تم کو ہم لکیر کے فقیر نہیں بنا رہے ہیں، جو چیزیں سہولت کے ساتھ میسر ہے اس کے اعتبار سے تم بیٹھ کر اپنے گھروں میں 2 ہو کے 4 ہو کے 10 ہو بیٹھ کر بآواز بلند دھیمی آواز سے درود پاک پڑھیں، اور سمیم قلب کے ساتھ میں استحضار گنبد خضرا کے ساتھ میں اپنے بچوں کو اس بات کی توجہ دلاؤ کہ جب تم درود پاک پڑھ رہے ہو تو یہ تصور کرو کہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر گنبد خضرا نظروں کے اندر میں ہو، درود پاک پڑھے، آدھا گھنٹہ بھی اہتمام۔ ہائے ہائے، جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے وہاں پر خدا کی نگاہ رحمت کس طرح سے نازل ہوگی۔ یہ بھی ایک پیکج ہے، یہ بھی گلدستہ ہے۔ تو ہر مریدہ اپنے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے کہ اپنے گھروں میں عصر کی نماز اول وقت پڑھنے کے بعد میں آدھا گھنٹہ درود پاک دھیمی آواز سے پڑھ کر اپنے بچوں کو لے کر دعا کرے گی، اور دعا کے اندر میں ادب کو ملحوظ رکھے، بارگاہ خدا میں مانگے، یہ نہ مانگے کہ ہمیں عاشق مصطفیٰ بنا دے، ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ کے وہاں بھی ادب کو ملحوظ رکھے کہ ہم تو در مصطفیٰ کے نام لیوا ہے۔ غلام اگر کہو بھی تو غلام کے لیے قابلیت چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ در مصطفیٰ واقعیتاً میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے عزیزوں، ادب اور احتیاط کے معاملات پر خدا کی آخری سطح ہے۔ اونچی آواز سے بات کرو تو آواز ہڑپ کر دیے جائیں گے۔ آداب سکھایا رب العالمین نے، اس لیے یہی دعا مانگے کہ یا اللہ اپنے محبوب کو جو تجھ سے تیرے محبوب اور تیرے حبیب ہیں ان کے نام لیواؤں میں ہمیں شامل فرما دے، ان کی نگاہ کرم ہمیں عطا فرما دے، ان کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ یہ دعا تمہاری اولادوں کی تربیت ہوگی، تمہارے بچوں کا ذہن پلٹائے گی، اور تمہارے گھروں کی یہ مجلس ایک تربیت کا مستقل نظام ہوگی۔ کیا دعائیں ہونی چاہیے شاہی صاحب؟ کیا اللہ تو جو تیرے حبیب ہیں ان کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما۔ ہم یہ اصول سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات تو اس کو یہ مت سمجھو کہ ہم اپنی چلا کے تم کو لکیر کے فقیر بنا رہے ہیں، تم کو بچانا ہماری ذمہ داری اس لیے بتا رہے ہیں، نہ تو بھاگو جاؤ گھر میں گرو، ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ مت سمجھو ہماری قابلیت کے رواج سے دعا کیا ہے، بڑی بڑی دعائیں کریں گے ہم، اس کے بجائے اب ہمارا پیر جو بولے وہی دعا ہم کیوں کرنا۔ اس میں بچنا ہے۔ ماں کا کام ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ بھی کھا رہا ہے تو بیٹا تھوڑی دیر کے بعد رکا دیتی ہے ماں۔ اب وہ بچہ یہ سمجھے کہ ماں ظالم بن کے اچھا کھا رہا ہے تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوگا، بیماری بن جائے گا۔ اس لیے کیا مانگو؟ گھر کی اجتماعی دعاؤں کے اندر میں میرے بچوں یہی مانگو، یہی مانگو۔ دنیا کی خیرات و برکات یہ مانگتے ہوئے کہ پوری عمر گزار دیں گے،
کہ یہ مانگتے مانگتے ہی چشتیہ رومان کو قبولیت کے لیے، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کو قبولیت کے لیے، اب قبولیت کا تمہارے پاس ہے معیار کیا؟ کہ قبولیت کا معیار وہی کہ بھوکے کے سامنے کیا دو، یہ 2 روٹی، یہ دنیا کیا تمہارے 13 میٹر کپڑے تک یہی رہے گا، 9 میٹر کے کفن کے کپڑوں تک یہی چیز رہے گی؟ یہ دنیا کی تقدیر کے ساتھ خدا سے راضی ہو کر خدا کے فضل اور اپنی تقدیر کے حوالے کرو، اور خانقاہ محمدی کے غلاموں نام لیوا تم تو یہ مانگو کہ مولا تیرے حبیب کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے، تیرے محبوب سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ہاں، آدھے گھنٹے کی محفل کے بعد میں یہ دعا کرنا، اور دعا کرنے کے بعد میں اب چولہے کی طرف میں جانا، چکی کی طرف میں جانا میرے مریدوں نہیں۔ عادل آباد مستقر کی مستورات میری مریدان کو عرض کر رہا ہوں، عادل آباد کے لیے تو یہ نظام ہے، وہ سارا نظام تمہارے چولہے اور چکی کا، کھانے اور پکانے کا، اور تمہارے میاں کے جوشوں کے پورا کرنے کا، اثر سے پہلے، اثر کے بعد سے لے کر محفل تک کا 12 دن کا وقت وہ اہل خانقاہ اور ہمارے مرید ہونے کی عزت سے ہمارا ہے۔ اب وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فوراً خانقاہ کی طرف میں آنے کی کوشش کرو، اور ارادے اور نیت کے ساتھ میں خانقاہ کی طرف رخ کرو۔ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک انشاءاللہ اس خانقاہ محمدی کے اندر میں 12 روزہ محافلیں ہوں گی۔ باہر کے حضرات وہاں کے ان کے علاقوں کے اعتبار سے ذمہ داروں سے معلوم کر کے یہ روزانہ کے مسکرات کا ہر گھر کے اندر مرید کے یہ درود پاک کا دستر اور دعا، یہ تو سارے مریدوں کے لیے ہے، جو ہمارے مریدان ہیں ان سب کے لیے ہے۔ اور بھی جہاں جہاں پر خانقاہیں ہیں ان خانقاہوں کے اندر میں مغرب کی نماز سے لے کر عشاء تک محفل میلاد کا انعقاد ہوگا، محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ ایسے ہی خانقاہ محمدی کا اندر یہ نظام چلے گا، لیکن یہاں پر تو مسکرات کو لے آنے کی اجازت ہے۔ اب دوسری خانقاہوں کے اندر ان علاقوں کے اعتبار سے کہیں پر اجازت اب دے سکتے ہیں، کہیں نہیں دے سکتے، باتیں معلوم کر لینا۔ باقی یہ کہ 11 دن محفلوں کو اپنے اپنے علاقوں میں کرنا ہے، اور 11 ربیع الاول کو مرکزی محفل میلاد کے لیے آپ کو اپنے مرکز پر خانقاہ محمدی عادل آباد پر پورے جوش و خروش، بلکہ میرے بچے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ جشن میلاد النبی نہیں بلکہ عید میلاد النبی ہے ہمارے لیے، اس لیے عید کے ملانے کے لیے اب سارے مریدین اور مریدان کو تو ہم یہی بات کہیں گے کہ یہ اس عید کے لیے تو تم کو اپنے باپ کے ہی گھر پر آنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے مسکرات بھی، بچے بھی اور سارے مریدین 11 ربیع الاول کو عصر کی نماز سے پہلے خانقاہ محمدی پہنچیں گے، جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آؤ تو عید منانے کے ارادے سے آؤ، خوش ہو، خوش کرنے کی کوشش کرو کہ تم کو دیکھ کر بھی لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعتاً یہ میلاد النبی کو میلاد النبی کا جلسہ نہیں بلکہ عید میلاد النبی سمجھتے ہیں۔ خدا نے حیثیت دی تو اپنے بچوں کو نئے کپڑے بناؤ۔ لوگ کہیں گے کہ نئے کپڑے تو رمضان اور بقرعید میں، کہا کہ رمضان اور بقرعید جیسا عید ہے ویسے ہی ہماری 12 ربیع الاول کی عید عید ہے کہ وہ عید جس عید کے صدقے میں ملی وہ میلاد مصطفیٰ کی عید ہے، اور اس عید کے منانے کے لیے خانقاہ محمدی کو آپ حضرات کو اپنے اپنے علاقوں سے اپنے بچوں کے ساتھ میں خوشیوں کے ساتھ میں آنا ہے۔ کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ تو پروگرام ہے۔ اس کے ساتھ میں 2 دن پہلے ہم نے یہ ایک بات بھی عرض کی تھی کہ عید میلاد النبی یہ صرف مسلمانوں کی اور اہل نسبت اور اہل خانقاہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ عید میلاد مصطفیٰ سارے انسانوں کے لیے عید ہے۔ یہ پیغام پہنچے برادران وطن کے اندر بھی کہ یہ عید صرف مسلمانوں کی نہیں، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے میرے آقا کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو محروم نہیں۔ تو 12 دن خانقاہوں میں تمہارے عید اعداد محفل ہوگی، 11 تاریخ کو یہاں پر پہنچیں گے جشن آمد رسول کی عید کے منانے کے لیے، اور 12 ربیع الاول تک 11 بجے سے اپنے علاقوں میں اپنی خانقاہوں میں جو کریں گے ان کے ساتھ میں ہر مرید کے ذمہ ہے، پرسنل آپ لوگوں کے ذمہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ محسوس کرو کہ اپنے اعتبار سے اپنے ذمہ داروں سے مشورے کر کے ہم سے پوچھ کے ہر بات ہم سے معاملات میں پوچھ کر نہیں، ایک عنوان دے دیا گیا ہے اس کے تحت میں جس میں خیر نظر آ رہا ہے،
جہاں تم کو شر اور خیر میں تم تمیز نہیں کر رہے، ہم زندہ بیٹھے، ہم سے پوچھو ہم بتا دیں گے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اٹھو بھی حضرت، بیٹھو بھی حضرت، تو ناشتہ بھی کرو حضرت، یہ نہیں پوچھتا. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس میں جاؤ، یہ نہیں پوچھتا. ایک عنوان دے دیا گیا ہے. اس لیے سارے مریدین 12 ربیع الاول کی 12 روزہ محفلوں کے اندر میں ہر مرید اپنے ذاتی طور پر اپنے پرسنل انٹریسٹ کو ثابت کرتے ہوئے، ذاتی نسبت میرے آقا سے اپنی ثابت کرتے ہوئے، کیا فصیح بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ ذاتی نسبت ثابت کرو، سب مل کر آقا نہیں، یہ تو پھر میٹھے اور کھٹوں کے نظام ہو جائیں گے. ہر ایک ایمان والا، ہر مسلمان مومن بنے، اس کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اپنی ذاتی نسبت ضروری ہے. جس کو ذاتی نسبت میرے مصطفیٰ سے نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس سے امت اور مسلمان تو آج دور ہے. پھر انسان مسلمان بنے، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ انسانوں کو آج اسلام دے رہے ہیں. اولیاء اکرام انسانوں کو اسلام کے ساتھ ایمان دیتے تھے اور نسبت والا ایمان دیتے تھے، تو وہ ایسے پگھلے ہوئے شیشے کی دیوار کی طرح سے ہوتے کہ خود کو قربان اور خود کو برباد کرتے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ رخ ہمارے سامنے نسبتوں کے ایمان والا نہیں رہا. الرجی ہو گیا اولیاء اکرام سے، غوث و خواجہ سے، اور پنجتن پاک سے، مولا علی سے، آل علی سے. تو ہوا کیا؟ ہم جتنا سمجھے کہ اسلام اتنا ہی ہے، تو اب ان برادران وطن کو اسلام دیا تو پھر دیا بھی کچا، انہوں نے دیا بھی کچا. وہ مسلمان تو بنے لیکن مومن نہیں بن سکے. وقت آیا تو اسلام کو بھی انہوں نے خیر بات کہہ دیا، اور نہ دینے کی وجہ سے دو دیواریں بھی کچی رہی کہ کب ڈھا جائے گی کب گر جائے گی کوئی پتہ نہیں. اس لیے اولیاء اکرام جو دے رہے تھے، مبلغین دین جو عام طور پر دوسرے ہوتے ہیں، وہ اسلام دیتے ہیں انسانوں کو، لیکن اولیاء جو ہوتے تھے اسلام کو بعد میں، ایمان کو پہلے دیتے تھے، دل کو غلام مصطفیٰ میرے آقا کا چاہنے والا بنا دیتے، اس کے بعد میں اسلام کو ان کو دیتے. تو پھر وہ اسلام ان کے پاس میں ایمان پہلے آنے کی وجہ سے اسلام ان کے چوائس کا، ان کی اپنی خواہش کا اور ان کی اپنی چاہت کا دین ہوتا تھا. اور وہ دین پر اگر کوئی دوسرا ان کی برادری والا اگر حرف لاتا تو وہ جان کو دے سکتے تھے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اب بجائے اس کے لٹریچروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے اور بلغوا انی ولو آیا کے ذریعے سے، تحریکوں کے ذریعے سے ان قوموں کو اسلام دیے، لیکن نسبتوں والا ایمان نہیں دیا. کیوں؟ کہ وہاں پر مچھلی کا کانٹا اٹکے گا نا، کہ ایمان وہ تو عشق مصطفیٰ، ایمان وہ تو غریب نواز، ایمان وہ تو پنجتن پاک کی محبت، یہی گلے میں اٹک رہا ہے. تو اب اس گلے میں اٹکنے سے خود کو بچانے کے لیے جن انسانوں کو ان کا مذہب چھڑا کر اسلام دیا وہ اتنے کچے بنے کہ ایمان کے نہ ہونے پر بعد میں کہنے لگے کہ نہیں ہم قبول نہیں کرے بھائی ہماری مجبوری میں. اب کیا ہوا کہ مسئلہ الجھ گیا کہ اب بتاؤ کہ تم نے کیوں لالچ دیا تھا. پھر صفائی کرنے کے لیے پھر مدد مانگنی پڑ رہی ہے. بجائے اس کے اولیاء اکرام کا معاملہ، بزرگان دین کا معاملہ کہ پہلے وہ ایمان دیتے تھے قلب کی نورانیت اور میرے آقا کا عشق، اس کے بعد میں وہ اسلام کو لیتے تھے. آج ہم اسلام دے کر اگر وہ ظاہر کا قبول کرے تو اس پر خوش ہو جا رہے ہیں کہ 25,000 لاکھ 2 لاکھ. یہ نہیں تھا. اولیاء اکرام کا نظام پہلے ایمان دیتے تھے نورانیت کے ذریعے سے، نسبت کے ذریعے سے اولیاء ایمان دیتے. اس کے بعد میں وہ قومیں جو ایمان جن کو مل جاتا پھر وہ خود اپنی چائس سے اسلام پوچھ کر اسلام لیتے تھے، نماز پوچھ کر نماز پڑھتے تھے، دین پوچھ کر دین لیتے تھے. اور آج ہم نے چونکہ ہم خود ایمان کو حاصل کرنے کے راستوں کو چھوڑ دیا اور حقیقی ایمان اور نسبت والے ایمان سے ہم محروم ہو گئے، تو جو ہم حاصل کیے اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو خطرات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہر مرید کے ذمے ہے کہ 11 ربیع الاول کے 11 دن اب تم اپنے اعتبار سے اپنے بچوں میں، اپنے گھر کے اندر میں مشورے کرو. یہ روح کو نظر انداز مت کرو. یہ ذمہ داری ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے میرے آقا. اور ذمہ داری ہے کہ ساری انسانیت میرے آقا کی امت میں شامل ہے. وہ امت دعوت ہے اور امت اجابت ہے. امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ امت دعوت کا حق ہم سے ادا ہو، اور حق جو ادا ہوگا وہ تقریر سے نہیں، وہ تحریر سے نہیں، وہ تحریک سے نہیں، بلکہ وہ اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے سے ادا ہوگا. اور اخلاق مصطفیٰ کا ادنا درجہ یہ ہے کہ تم ان کا اکرام کرو، ان کے دل میں محبت پیدا کرو اور ان کو پانی پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے جیب کا
قلم تم ان کو خرید کر دو، ان کے کپڑے کا تحفہ اگر تم دے سکتے ہو تو دو، اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں مٹھائی رکھ سکتے ہو تو رکھو، اور وہ پچھڑی ہوئی قوموں کو جو اسلام سے دور ہے ان کو اپنے گھروں کے اندر میں روزانہ نہ ہو تو ایک دو روز کے اندر میں کم از کم ہر مرید کے گھر میں یہ 11 ربیع الاول کے اندر میں 2-3 دن تو ایسا نظام ہو کہ تم اپنے نوکروں میں، اپنے ملازمین کے اندر میں ان برادران وطن کو اور اپنے گلی میں رہنے والے غیر مسلم حضرات کو کہو کہ ہمارے پاس میں کھانا کھا لیجیے، ہمارے پاس میں آپ آ جائیے، ان کو بٹھائیے، یہ محفل میلاد کا موقع ہے، ربیع الاول کا نظام ہے، اور پھر اس کے بعد میں جتنی حیثیت ہو تم سمجھاؤ ان کو کہ وہ رحمت للعالمین ہے، ہر انسان کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں، جو بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ ہے عملی دعوت، یہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا ادا کرنا، بجائے اس کے کتاب دے دو، بجائے اس کے لٹریچر دے دو، بجائے اس کے اندر بجائے اس کے کہ تم ان کو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے کا واقعہ ہے، عادل آباد کی سرزمین کے اوپر یہاں ایک بدی کی دکان ہے مولانا نصر اللہ کی، وہاں پر گیا میں کھوبرا خشخش وغیرہ لینے کے لیے، تو اس وقت میں مسئلہ سامنے گرم چل رہا تھا عادل آباد کے اندر میں کہ کوئی کسی کتاب کو پڑھ کر کسی مارواڑی برادری کا ایک آدمی اسلام کو قبول کر لیا تھا، کرانے والوں نے کرا دیا تھا، ایک نہیں ہزاروں مثالیں مل جائے گی، اسلام دے رہے ایمان نہیں دے رہے، ایمان کے نظام ان کے پاس میں خود رہی ہے تو کیا دیں گے بیچارے، وہ تو خدمت کا حق ادا کرے جتنا سمجھے اس میں تو ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے، اور ہم ایمان کی اصل نسبتوں کو لے کر اپنی جگہ مجلس سے ہو جا رہے نا، ہم خانقاہ کو چل جا رہے نا، نہیں 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 یہ حق ادائیگی نہیں ہے۔ تو اس نے بات میں سے بات مجھ سے چھیڑا، جو میری عرفیت کا نام لے کر بے تکلف مجھے ارے بولتا تھا، والد صاحب کے دوستوں میں تھا، وامن سیٹ جس کا نام ہے، تو یہ تجھے معلوم ہے کیا وہ ایسا ایسا بولے فلاں نام کا، اور بولے اس کے پاس فضائل عامات لے کر چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ اب انہیں تو بولے وہ قبول کر لیا، بولے ہم کو تو پوچھا نہیں، مان رہا سرزمین عادل آباد کا واقعہ سنا رہا ہوں کسی قریب اہلے کا، تو اس نے کہا کہ کیوں اب تم جو اسلام کی تعریف کرے جتنے اچھے 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 بول رہے نا، بولے 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 اتفاق کے وہ وقت کے اوپر ایک بیچارہ رشتے والا ہے، بے تکے انداز کے اندر میں نشہ کی حالت میں ہے، ایک پیر سیٹ پر ایک پیر نیچے اور گالیاں بکتے ہوئے جا رہا ہے، ارے ہم لوگوں کے پیچھے کیوں پڑے، تم لوگ پہلے تمہارے لوگوں کو تو سنبھالو، کیا جواب دے سکیں گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راہ فرار اختیار کریں، ذمہ داری ہے ہماری، ایک تو زبان کے تم سپاہی بنو، اور ایک تو یہ کہ زبان سے اور یہ کتابوں کو دے کر سمجھو کہ ہم تو فرض ادائی کر دیے، نہیں، بلکہ میرے خالق خاجگان نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کے اخلاق کا کروڑواں حصہ اس ملک میں ثابت کیا اور ظاہر کیا، تو لوگوں نے اپنے قلب اور دل کے ساتھ میں ایمان کو قبول کیا، اور ایمان کے بعد میں اسلام خود انہوں نے لیا، ہم نے اسلام دے دیا، ایمان نہیں، تو پھر ہاتھوں کا اسلام چھوڑ کر کہاں سے کہاں بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں، خانقاہ محمدی کے ہر مرید کے ذمہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے اندر میں 2-4 محفلیں اپنے گھروں کے دیوان خانوں میں ایسی کرو، کسی مقام پر ایسی کرو، اپنے دکان میں، اپنے آفس میں، جہاں موقع ہو تمہیں، برادران وطن کو بلاؤ، بلانے میں آفیسروں کو بلاؤ، IAS آفیسروں کو، یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ جن کو تم آسانی سے بلا سکتے ہو، کیونکہ ہر کلمہ ہر انسان میرے آقا کا امتی ہے، اگر تم یہاں پر بلاؤ گے ہم کوئی تنگا نہ ہو، خانقاہ والوں کوئی تنگا نہ ہو، لیکن تم اپنی ذات سے یہ کر کے بتاؤ، کیوں کہ تمہارا یہ عمل میرے مصطفیٰ کی نگاہ میں آئے گا کہ میری محبت میں انسانوں کے لیے اس نے یہ عمل کیا، تو تمہاری بات میرے آقا کے ساتھ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ تو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، میرے بھائیوں، مسئولات اپنے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں میں کام کرنے والی غیر مسلمہ بھی اگر ہو تو ایک دن طے کرو کہ ان کو تمہارے 2-4 اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، نوکرانیوں کو، ایسے کمزور طبقات کی عورتوں کو کہ آؤ بٹھاؤ، ان کو کھلاؤ، اور ان کے سامنے میرے آقا کے اخلاق اور میرے آقا کی عظمتیں ان کے سامنے پھر جس انداز سے ہو سکے متوجہ ہو مدینے کی طرف، متوجہ ہو غریب نواز کی طرف میں، اور زیادہ شرک نہیں سمجھتے تو متوجہ ہو جاؤ پیر کی طرف میں، خود سجائی دے گا کہ کیا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہر مرید اپنے گھروں کے اندر میں انسانیت کی بنیاد پر اپنے گھروں میں کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے چھوٹنا نہیں ہے، ہر ایک کرے ذمہ داری کے ساتھ میں، تاکہ یہ ربیع الاول کی ساری سوغات میں
میرے آقا پھر ہم کو اپنے چاہنے والوں میں اور اپنے سے محبت کرنے والوں میں اور پھر اپنے امتی میں ہونے کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تبھی تمہاری عید، یہ عید میلاد النبی عالیہ آباد کی تمہارے لیے خوشیوں کی سوغات نہیں بلکہ تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا پیغام بنے گی انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ. آج بھی آگے ہیں، قابل مبارکباد ہے. جاؤ اپنے علاقوں کے اندر بڑی خوشیوں کے ساتھ میں، اپنی خانقاہوں کے اندر میں، اپنے علاقوں کے اندر میں جو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بات عرض کی گئی، ان ذمہ داریوں کو یہ کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے میرے بھائیوں. ہم بالکل نہیں ان چیزوں کو چاہتے مسلک و جماعت کے لیول پر. ہم تو چاہتے ہیں کہ تم امتی ہے میرے آقا کے، تو امتی بنو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق عطا فرمائے. کی متوادر